السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بزرگ یحییٰ خیمے سے باہر آتے ہیں اور عثمان سے پیار کرتے ہوئے درویش سے پوچھتے ہیں میں نے شمس الدین کو نہیں دیکھا، کیا کچھ برا ہوا ہے؟ تو درویش کہتا ہے وہ قلعے کی طرف گئے ہیں، ہمیں کچھ جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے، وہ انہیں جمع کر کے واپس آئیں گے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ یحییٰ افندی کو یاد دلاؤں کہ وہ اپنی دوائی کو نہ بھولے، اس لیے ہمیں جستنیانی کے آدمی ان پر تیر برسا دیتے ہیں۔ بزرگ کے سامنے موجود درویش کو تیر آ لگتا ہے اور بہت سے سپاہی تیروں کی آڑ میں آ جاتے ہیں۔ اگلے لمحے جستنیانی تلواروں کے ساتھ ان پہ دعویٰ بول دیتا ہے، یہ دیکھ کر بزرگ یحییٰ تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ جستنیانی کے سپاہی بوڑھوں، بچوں، بیماروں سب کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ مزاحمت کی تو کوشش کرتے ہیں مگر ناکام دکھائی دیتے ہیں، کوئی بھی ان کے ظلم کے سامنے ٹک نہیں پاتا، مگر بزرگ یحییٰ اس عمر میں بھی زبردست لڑائی لڑتے ہیں اور وہ انہیں مارتے ہوئے کہتے ہیں تم کمزور لوگوں کے خلاف اپنی تلوار کیسے نکال سکتے ہو؟ ادھر سلطان بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح، اور اے محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ قرآن پڑھنے کے بعد سلطان کہتے ہیں عظیم اللہ نے سچ کہا۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے دوغان آغا، انہوں نے اپنی ٹوپی اتار دی ہے اور لباس بھی اتار کر چلے گئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں ہمیں ہار ماننے والوں یا پیچھے ہٹنے والوں سے ویسے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، اصرار نہ کریں، آپ جاندالی کو خبر بھیجو اور اس سے کلندر کے بارے میں پوچھو، دیکھتے ہیں کہ وہ آغا بننے کا مستحق ہے یا نہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلندر جاندالی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جاندالی کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دوغانی سے برداشت نہیں کر سکے گا اور بھاگ جائے گا۔ کلندر کہتا ہے اور یوں آپ نے ہمارے دلوں میں صبر کا پتھر رکھ دیا۔ جاندالی کہتا ہے اب پتھر لو اور ایک طرف رکھو، میری طرف سے خبر کا انتظار کرو، آغا بننے کے لیے سلطان کا حکم قریب ہے۔ یہ سن کر کلندر بہت خوش ہوتا ہے اور جاندالی آگے بڑھ کر خیمے کے باہر کھڑے اتماجا کے پاس آتا ہے۔ اتماجا کہتا ہے پاشا ہمارے پاس ایک مہمان ہے۔ جاندالی پوچھتا ہے کون مہمان؟ اندر خیمے میں نادیہ بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے میں جاندالی وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے میناتو کی بیٹی نادیہ، تمہارا یہاں کیا کام ہے بتاؤ؟ تو نادیہ کہتی ہے میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، میں نے آپ سے ملنے کی بہت کوشش کی۔ جاندالی کہتا ہے سفر کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو نادیہ کہتی ہے قسطنطینوس نے جستنیانی کو قلعے بھیجا ہے، وہ تمہارے بیڑے پر حملہ کرے گا۔ جاندالی کہتا ہے ہماری فوج دہلیز پر انتظار کر رہی ہے، جستنیانی قسطنطنیہ سے کیسے نکل سکتا ہے؟ نادیہ کہتی ہے جیسے میں نکلی ویسے اکیلے، وہ پونڈ سے آنے والے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرے گا۔ جاندالی کہتا ہے تمہیں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تم ہمیں کیوں بتا رہی ہو؟ تو نادیہ کہتی ہے بس کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایک زخمی دل کا انتقام ہے۔ یہ سننے کے بعد جاندالی اتماجا سے کہتا ہے اتماجا یہ ہماری مہمان ہے، اگر اس کی کہی گئی باتیں درست ہیں تو اس کی ایک خاص جگہ ہوگی اور یہاں ایک اچھی میزبانی کی جائے گی، لیکن اگر جو یہ کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے تو پھر اس کے کندھوں پر سر نہیں رہنا چاہیے، میرے آنے تک اس کا خیال رکھنا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں جستنیانی ظلم ڈھا دیتا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ درویش نہ سپاہی۔ بزرگ یحییٰ تنے تنہا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، ننھے عثمان کی لاش بھی زمین پہ پڑی ہوتی ہے۔ عثمان کی لاش کو دیکھ کر کمانڈر جستنیانی سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ بچہ ہے۔ جواباً جستنیانی کہتا ہے اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ سب کے سب مارے جاتے ہیں مگر بزرگ رہ جاتے ہیں۔ جستنیانی آگے بڑھتا ہے اور ان پہ حملہ کرتا ہے مگر بزرگ اپنی پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ ان کی طاقت دیکھ کر جستنیانی چونک جاتا ہے اور بزرگ یحییٰ کہتے ہیں میں شہادت کی تمنا رکھتا ہوں لیکن لگتا ہے یہ مقدر نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جستنیانی پہ حملہ کرنے لگتے ہیں مگر پیچھے سے سپاہی تلوار ان کے جسم سے آر پار کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بزرگ یحییٰ پلٹتے ہیں اور اس سپاہی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ سامنے سے ایک اور سپاہی تلوار ان کے جسم میں گاڑ دیتا ہے، یحییٰ اسے بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں مگر اس کے بعد اگلے وار سے وہ زمین پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سن لیا، تو نے مجھے شہادت عطا فرمائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی بزرگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ادھر جاندالی تیزی میں سلطان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے سلطان معظم ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، قسطنطینوس نے ہماری بھیڑوں کو توڑنے کے لیے پونڈ سے فوج منگوائی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں اس نے قلعہ کیسے عبور کیا؟ تو جاندالی کہتا ہے ان کے بھیجے گئے جہازوں کے اندر ایک میں سپاہی ہوں گے، جستنیانی ان کی سربراہی کرے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قلعے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، شمس الدین افندی وہاں ہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ یوسف جلدی سے بالی بی کو خبر بھیجو، ہم روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ رات کے وقت جستنیانی سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے پاس موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے گھس جائیں گے اور دروازہ کھولیں گے، تیر انداز ہوشیار رہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور تیر انداز تیر تان لیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرت غصے میں پھر سے اپنے سپاہی کو بھیج دیتا ہے اور سپاہی کے جانے کے بعد اس کا چیلا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میں نے شاہی توپ کے آس پاس محافظوں کو شربت پلا دیا ہے۔ فرت پوچھتا ہے وہ نہیں جاگیں گے نا؟ تو سپاہی کہتا ہے دھماکہ ہو جائے تب بھی وہ نہیں جاگ سکتے۔ فرت پوچھتا ہے محمد کہاں گیا ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے قلعے پہ حملہ ہوگا وہاں گئے ہیں۔ فرت پوچھتا ہے اور ساروجا؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہے، میں نے ایک ہرن کا شکار کیا ہے، میں نے اسے کہا کہ میں اس کا حصہ لے آؤں گا، اس نے کہا کہ ہم اکٹھے کھائیں گے اور خیمے میں انتظار کر رہا ہے، اسے کافی بھوک ہے۔ فرت کہتا ہے تم جب ہرن کھاؤ گے تو توپ کون تباہ کرے گا؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے پاشا میں نے سوچا آپ ایسا کریں گے۔ یہ سن کر فرت اسے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے بیوقوف کہیں گا، جاؤ یہاں سے۔ ادھر جستنیانی اور اس کے سپاہی قلعے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ
جیسے ہی قلعے کے پاس پہنچتے ہیں دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے اور تلواریں بے نیام کرتا ہوا دوغان سپاہیوں کے ساتھ باہر آتا ہے۔ پھر کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ اسے دیکھ کر جستنیانی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ زور زور سے تیراندازوں کو پکارتا ہے، مگر اس کے تیرانداز پہلے ہی مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ انہیں مارنے والا جانشینی دستہ پیچھے سے انہیں گھیر لیتا ہے اور دوغان کہتا ہے ہمارے بھائیوں کے لیے چلو سپاہیوں، یہ انتقام لینے کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان ان پہ چڑھ دوڑتا ہے اور وہاں پہ سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوغان اور جستنیانی ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان جاندارلی بالیبے اور سپاہیوں کے ساتھ مسلسل قلعے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ سرد اور تاریک رات میں ان کے گھوڑے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرد توپ کے پاس آتا ہے۔ شربت پینے کے بعد جانشری سپاہی بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے فرد کہتا ہے سو سو سو، آرام سے سو جاؤ۔ پھر توپ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے، مگر اسی لمحے پیچھے سے بطال نکل آتا ہے اور کہتا ہے آدھی رات میں خفیہ طریقے سے کیا ڈھونڈ رہے ہو فرد؟ اسے دیکھ کر فرد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسحاق سامنے آتے ہوئے کہتا ہے بطالبے نے سوال پوچھا ہے فرد، جواب دو نا۔ فرد کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کبھی وہ اسحاق کی طرف اور کبھی بطال کی طرف دیکھتا ہے۔ ادھر دوغان اور جستنیانی کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوغان جستنیانی کو ٹکر مار کر پیچھے دھکیل دیتا ہے، اسی لمحے سپاہی ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ جانشری سپاہی مسلسل پونس کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوغان بھی سامنے آنے والے کافروں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جستنیانی کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں اور جستنیانی ایک جانشری سپاہی کے گلے پر تلوار تان لیتا ہے اور دوغان سے کہتا ہے قریب مت آنا ورنہ یہ مر جائے گا۔ یہ سن کر دوغان کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ جانشری سپاہی کہتا ہے مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے آغا، جو ضروری ہے آپ وہ کریں۔ دوغان اسے کہتا ہے مجھے اپنا حق معاف کر دو بہادر۔ جواباً سپاہی کہتا ہے معاف ہے آغا، معاف ہے۔ اس کے سب ساتھی کہتے ہیں تمہیں بھی معاف ہے بھائی، معاف ہے۔ دوغان اس کی جانب بڑھتا ہے اور جستنیانی اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ دوغان سپاہیوں سے کہتا ہے کوئی بیچ میں نہ آئے، یہ میرا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جستنیانی پہ حملہ کر دیتا ہے۔ جستنیانی کچھ مزاحمت کرتا ہے مگر دوغان اسے زخمی کر کے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ پھر اپنی دونوں تلواریں زمین کے اندر گاڑتے ہوئے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے، پھر اس پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے اب حساب کا وقت ہے۔ پہلا تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے یعقوب کے لیے، دوسرا مارتے ہوئے کہتا ہے ہمارے شہداء کے لیے، اور اس کے بعد دوغان نہیں رکتا۔ مار کھا کھا کر جستنیانی کا منہ خون سے بھر آتا ہے۔ دوغان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور وہ اس کا سر درد سے الگ کر دیتا ہے۔ اسی لمحے سلطان وہاں پہنچتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ دوغان جستنیانی کا سر لے کر سلطان کی جانب بڑھتا ہے اور ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے سلطان معظم جستنیانی کافر کو جہنم مل گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جستنیانی کا سر سلطان کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ دوغان کا جھکا ہوا سر دیکھ کر سلطان کہتے ہیں تم اپنا سر کیوں نہیں اٹھا رہے دوغان؟ تو دوغان کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی نظروں کے سامنے نہ ہوں سلطان معظم۔ آپ کے منہ سے نکلا ہر لفظ ہمارے لیے حکم ہے سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور اس کا سر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ہماری فوج ہمیشہ فتح یاب رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہیں۔ سلطان کا دوغان کے ساتھ یہ پیار جاندارلی اور قلندر کو بالکل پسند نہیں آتا، مگر بالیبے، حسن اور باقی سب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ سلطان دوغان سے کہتے ہیں اب سے میری نظروں کے سامنے سے میری پیٹھ پیچھے سے الگ نہ ہونا دوغان، میری جان کو اپنی جان اور میری سانس کو اپنی سانس سمجھو۔ دوغان کہتا ہے حکم اور فرمان طاقتور سلطان معظم کا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آداب بجا لاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں دنیا چاروں طرف سے سن لے، ہمارے سامنے سر اٹھانے والوں کے سر درد سے الگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ دوغان جاندارلی اور قلندر کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔